بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل یہ بات بڑی کثرت سے کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی پہچان، اللہ کی معرفت، یہ اصل مقصود ہے۔ مذاہب، ادیان اللہ رب العزت تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ آپ اس راستے سے پہنچ جائیں آپ کی مرضی، آپ دوسرے راستے سے پہنچ جائیں آپ کی مرضی۔ آپ کی منزل، آپ کا ٹارگیٹ، ہدف وہ ایک ہونا چاہیے۔ تو جو بھی مذہب ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اسلام ہے، ان مذاہب میں جو لوگ اللہ رب العزت سے حقیقی لگاؤ رکھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، بھلے وہ گاڈ کے کہہ کر اسے بلاتے ہیں، بھگوان کہہ کر بلاتے ہیں، اللہ کہہ کر بلاتے ہیں، کچھ کہہ کر بلاتے ہیں، لیکن ان کا سب کا جو مقصد ہے وہ ایک ذات پاک ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو یہ سارے لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی انبیاء کرام کی آمد یہ اللہ رب العزت تک جوڑنے کا ایک ذریعہ تھی۔ اگر کوئی اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ جڑ جاتا ہے تو پھر اس کو کسی نبی پر، کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے۔ دیکھیں، اگر ایسے تھا کہ اسلام بھی ٹھیک ہے، یہودیت، عیسائیت بھی ٹھیک ہے، دیگر مذاہب بھی ٹھیک ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان مذاہب کے ساتھ اس طرح کی ہم آہنگی کیوں اختیار نہیں کی؟ آپ نے ان کو دعوت دی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ٹھیک ہے، ان کو توحید کی دعوت دی۔ تو اسی طرح مشرکین نے کہا کہ آپ ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، آپ اپنے خدا کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل کیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، آخر میں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر، تمہارے ساتھ ہمارا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی مرضی سے اپنے دین کو چلاؤں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اس دور میں یہودی بھی تھے، صابی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اسلام ہی کو دین برحق کے طور پر پیش کرتے رہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر ایسے ہوتا کہ کوئی بھی مذہب اختیار کیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھائی ٹھیک ہے، تم تھوڑا سا اپنے مذہب میں لچک پیدا کرو، میں اپنے مذہب میں لچک پیدا کرتا ہوں، مل جل کر، سب کا مقصد تو ایک ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، تو سب وہاں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین اسلام کے غلبے کی بات کی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ٹھیک ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور کے جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا، ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، تو وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مذہب کو، ان کے دین کو قبول نہیں کیا، اس حد تک قبول کیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں۔ ایک مذہب کے کم از کم قائل تھے، اور جو مجوسی تھے یا مشرکین تھے تو وہ اس طرح کے مذہب کے قائل نہیں تھے، تو ان کے ذبیحہ کو حلال نہیں قرار دیا گیا۔ اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا، اور جو غیر اہل کتاب تھے ان کی خواتین کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اس حد تک تو بات ہوئی، لیکن یہ کہ ان کو یہ کہا جائے کہ بس تم بھی اپنے اس میں ٹھیک ہو، مذہب میں ٹھیک ہو، ہم بھی ٹھیک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت زندہ ہوتے تو لما وسعہ الا اتباعی،
تو وہ بھی میری اتباع کرتے، ٹھیک ہے۔ آخر زمان میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی اپنی الگ سے شریعت پیش نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا دین پیش کرتے اور کہتے بھائی اصل تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تم عمل کر رہے ہو، اب میں آ گیا ہوں تو میں اپنے والا دین، وہ بھی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ جو وحدت ادیان کی سوچ ہے یہ آج کل بہت ہی پھیلائی جا رہی ہے، اور بہت سے طبقات وہ اس کی دعوت کو لے کر چل رہے ہیں۔ بہت سے اسلامی جو وہ ہیں محققین ہیں یا اسلامی اس پہ گویا کہ پلیٹ فارم پہ اسلامی نام پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر جب اس طرح کی کنفرنسیں ہوتی ہیں جس میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی بس سارے ٹھیک ہیں، ساروں کی ایک ہی کوشش ہے کہ اللہ تک پہنچا جائے، ہمیں مل کر الحاد کے خلاف کام کرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے کو وہ کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسلام ہمیں کفار کے ساتھ بھی مدارات کا حکم دیتا ہے، رواداری کا حکم دیتا ہے۔ مطلب ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی ذمہ رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، تو ان کی جان مال کی حفاظت ہمارے اوپر لازم ہے، ان کے جو شریعت نے حقوق دیے ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جس مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور اسلام برابر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔